میں بول کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ سلسلہ میرا آپ کا جڑا رہے گا اسی طرح سے پورے رمضان، اور میں اکیلا نہیں ہوں گا بول کاسٹ میں. میرے ساتھ یہاں پہ بڑے ہی پیارے بڑے محترم ساحل ادیم صاحب میرے ساتھ ہوں گے، اور کچھ مزے کے سوال ہیں جو بیسیکلی آپ لوگوں کے سوال ہیں، ہمارے روزمرہ کے سوال ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں، اور سوال کا جواب ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. یہ پریشان رہتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ان سوالوں کے جوابوں پہ جائیں، یا کہاں سے ہمیں ان کے جواب ملیں گے. جواب ملتے بھی ہیں، کئی دفعہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم بھٹک سے جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کچھ جواب ملنے پر. اور اسی لیے یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے. چونکہ ساحل صاحب بہت سارے جو ہمارے ملک کے ینگسٹرز ہیں، ہمارے ملک کے کیا دنیا بھر میں جہاں جہاں ہماری زبان سمجھی جاتی ہے، انڈرسٹینڈ کی جاتی ہے، وہاں پہ ساحل صاحب کو سنا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، چاہے وہ انگریزی ہی کیوں نہ بولتے ہوں، تو وہ ساحل صاحب کو سنتے بھی ہیں اور ان کو جانتے بھی ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ساحل بھائی؟ ٹھیک ٹھاک؟ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک. آپ کو بھی اور آسان کرے سب کے لیے. آمین آمین ثم آمین. تھوڑا موسم بہتر ہے، سو یہ اب تو الحمدللہ پیچھے آئے گا تو تھوڑے رمضان ذرا آسان رہیں گے، لڑائی جھگڑے بھی تھوڑے کم ہوں گے. جی انشاءاللہ. کراچی میں تو گرمی تھی، میں تو جب آیا ہوں نا تو ہاں، لیکن ابھی قدرے بہتر ہے. جی نہیں بہت فرق ہے. اسلام آباد تو بہت ٹھنڈ ہے. ہاں مطلب رات کو تو میں خود ابھی 2 دن پہلے فیصل آباد میں تھا، رات کو باقاعدہ ٹھنڈ لگ رہی تھی. لاہور میں بہت ٹھنڈ تھی. میں رکا تھوڑی دیر تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے ٹی شرٹ غلط پہنی ہوئی ہے، مجھے کچھ اوپر پہننا ہے. میرے الٹا ایسا ہوا جب میں آیا ہوں نا تو میں نے پسینے ہو گیا تھا. لیکن بہت لڑائیاں ہوتی ہیں رمضانوں میں. ہونی بھی چاہیے. جس فلسفے سے رمضان کو ہم نے اپروچ کیا ہے بالکل الٹ فلسفہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا رمضان کو، ہم نے اس کو بالکل تصویر الٹی پکڑی اور بچوں کو تھما دی. سموسوں کی لائن میں لڑائی ہو جاتی ہے. سموسوں کی تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے. کسی بھی جگہ انسانوں کی جو ہے نا، جو جتنی بھی قطاریں بنتی ہیں وہ ایک دوسرے کو کھا جائیں. قطار تو بنتی نہیں، خیر اگر بن گئی تو وہ اسی بات کی ہوگی کہ بس کس کو پہلے کھایا جائے. ہاں بالکل بالکل. کیونکہ بھوک کے مارے نا، تو ہم نے بھوک اگر چمکانی ہے تو پھر تو مسئلہ ہے. اچھا. کیونکہ رمضان کا جو کسی بھی اسلام کا کوئی بھی ستون اٹھائیں اس کے اوپر دیکھیں تو آپ نے اس کو مطلب دنیا کا اگر مقصد سمجھ نہیں آیا لوگوں کو، دنیا میں آنے کا مطلب، تو پھر تو کوئی بھی رکن سمجھ نہیں آئے گا. پھر تو ایک فیشن یا فارمیلٹی بن جائے گی اور ٹوٹل پورا کر رہے ہوں گے سر. بالکل. اور میں حیران اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ روزہ تو وہ ہے عبادت جو ہر امت پہ اللہ نے فرض کی. تو کرسچنز نے بھی، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے بھی یہ روزہ ابھی بھی منا رہے ہیں، اور وہ اس فلسفے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس وجہ سے وہ سمجھیں کہ روزہ ہونا چاہیے. جو انسان کے فطری معاملات ہیں، جو بلی معاملات ہیں، اس سے پرہیز کیوں کرنا چاہیے. ہم نے اس طریقے سے روزے کو دیکھا نہیں ہے. ہم بس ایک ون آف دا مینی تھنگز جو کہ ہم نے کرنی ہیں. گھروں میں نا بچوں کو بھی ڈرایا ہوا ہوتا ہے. جی ہاں، کہ ابو کا روزہ ہے، آواز نہ آئے. وہ صحیح ڈرایا ہوتا نا، کیونکہ ویسے ابوؤں کے روزے کی تو جو ہے نا اس کی تنبیہ ضروری ہے، الارم میں جانا ضروری ہے. کیونکہ اس کو کہنا چاہیے کہ غلط فلسفے پہ روزہ رکھا ہوا ہے، بچ جاؤ کیونکہ یہ حملہ آور ہو جائے گا. ہاں، ابو کو بہت غصہ آتا. ابو نے صبح سے سگریٹ نہیں پیا. جی، نہ صرف یہ چائے بھی نہیں ملی. ہاں، کیونکہ ناشتہ نہیں کیا. بس یہ ہے ناشتہ تو خیر چلے، بھوکے تو رہ لیتے ہیں. نہیں سگریٹ نہیں پی، چائے نہیں پی. یہ وہ چیزیں جو عادات نہیں چینج ہو رہی. بالکل درست کہا. بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے، عادتیں تھوڑا بدلنے کا تھوڑا مسئلہ رہتا ہے. جی ہاں، یہ بس وہی نا جو وجہ تھی نا، جو اصلی وجہ ہے رمضان کی، وہ اگر بچوں کی ٹریننگ میں، کیونکہ آپ بڑوں کی ٹریننگ میں نہیں ڈالی جا سکتی. وہ بن چکے ہیں 50 سال، پکے ہیں اس ہنڈیا کو، لگے ہیں 50 سال. تو وہ اب چولہے سے اتاریں گے، ٹھنڈی ہوگی، پھر دوبارہ سے بنائی جائے گی، تب 50 سال اور لگ جائیں گے. تو تب تو بچیں گے نہیں نا وہ لوگ. تو ابھی جو ہے نا 5, 10, 15 سال والے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بھی رکن اگر پکڑ لی. اور میرا فیوریٹ رکن ہے اسلام کا رمضان، کیونکہ یہ ایکسٹریم پہ لے کے جاتا ہے نفسیات کو. ٹرو. یہ رولر کوسٹر ہے جو کہ اگر آپ کے بچوں نے اگر رمضان صحیح گزار لیا نا، بچوں نے مطلب 30 دن، کون سی ماں کے آنسو نکلیں گے کہ 30 دن کی ہے نا، خیر ہے.
ورنہ مائیں اور جو ہے نا ہماری جو خواتین ہیں جو مائیں وہ کمزور ہو گئی دل کی, وہ اسلام کو اس لیول پہ پریکٹس نہیں کرنے دیتی. مطلب فجر پہ اٹھاتے وقت روک دیتی ہیں کہ روک نہیں بچہ سو رہا ہے, جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی تکلیف یا کوئی سزا ملنے والی ہے بچے کو فجر پہ اٹھانا. یہ امیوں کا حال ہو تو رمضان میں بھی وہی ہوگا کہ بچہ بھی چھوٹا ہے اس لیے روزہ مت رکھواؤ. مطلب اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں قوم کی امپرومنٹ جو پاکستان کے حالات ہیں نا, اسلام کا کوئی ایک رکن بھی پورا کر دیا نا ہم نے تو نفسیاتی طور پہ ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال دیں گے, ہو جائے گا کام انشاءاللہ. اور رمضان از سچ این ایکیوٹ تھیراپی, اتنی زبردست فی الفور ایک دم وائرس پکڑ کے باہر نکال لیتی ہے. ہر انسان کو اپنا اپنا نا نفس ایسے نظر آتا ہے کہ مجھے کس وجہ سے میں کتنا انوالو تھا دنیا میں. مطلب اس لیول کی تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. تو وہ ایک چونکہ میں اب ہنٹ کرائی جا رہا ہوں, میں خود بھی نہیں بتا رہا ہوں رمضان کا فلسفہ کیا ہوگا, تو میں چاہ رہا ہوں ایک کیوریوسٹی بن جائے کہ ایسا کیا ہے جو رمضان کرتا ہے. تو بس یہ میں بتا دوں کہ اگر اس نظریے سے روزے کو نہ دیکھا جس نظریے سے نبی اسلام نے یا صحابہ نے پیش کر کے بتایا کہ بھائی ہم کر کے دکھا رہے ہیں, خالی بتا نہیں رہے ہیں یہ دیکھو ایسے ہوگا, تب تک پھر بھوکا رہنے کا نام ہی رہے گا. مزے کی بات یہ نا کہ اس طرح کی چیزوں پہ نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنی 100,000 لاکھ بار بات کی ہوئی ہے کہ بیسیکلی رمضان کے معنی کیا ہیں, روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. وہ تو ہم سب جانتے ہیں, ہم نے سب نے سنا ہوا ہے اور ہم سنتے بھی ہیں, لیکن وہ جو ایک عام دنوں کی پریکٹس ہے وہ بالکل اس کے متضاد ہو جاتی ہے. وہ بالکل اس کی کو نا فیصل گرامر کہتے ہیں, بڑی خوبصورت بات اپنے. یہ تو پھر ہم کلیشے تو نہیں بات کریں گے, جو پٹی ہوئی بات ہے یہ تو عام سی باہر ہے کو پتہ ہے روزہ کیوں نہیں, یہی تو بات ہے. ہم نے اس گرامر کو چینج کرنا ہے تاکہ اسپیشلی جو یوتھ سن رہے ہیں نا اس وقت انڈر 30-25 جو کہ اپنے ابھی اس انرجی کی اس زون میں ہے کہ جو اپنی میجر چینج کر سکتا ہے, ایون انڈر 40 بھی, بٹ دیٹ بوائے اور گرل جو کہ 20-22-25 سال کا اس وقت, اور اگر اس کا فلسفہ ایک رکن کے اوپر ہم فلپ کر دیں تو آئی تھنک بڑی جلدی میجر چینج آ سکتی ہے. فلپ کیسے کر سکتے میں بتاتا ہوں نا, لیٹس جسٹ ٹیک دس ایز اے کیس اسٹڈی. رمضان کو ہی کیس اسٹڈی لیتے ہیں. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے کا اینگل بدلنا ضروری ہے. روزہ اس لیے تھوڑی رکھا جاتا ہے کہ ہم نے بھوکے رہنا ہے یا پھر اپنی بھوک ٹیسٹ انڈیورنس ٹیسٹ کر رہی ہیں اپنی کہ میں کتنی دیر تک کھانے کے بغیر رہ سکتا ہوں. وہ تو آپ پورا سال انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. بالکل. اور یو نو کرسچینٹی میں 24 گھنٹے کا ہی روزہ, انبیاء نبی علیہ السلام بھی 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, سو دس از سو اٹس, اور وہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب آپ سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس ایکسٹریم کے اوپر انبیاء پریکٹس کرتے تھے. بہرحال وہ امت کے لیے نہیں, امت کو آسانی اللہ نے یہ دی کہ عام بندے کو یو نو سحر سے جو ہے نا مغرب تک, فجر سے مغرب کے بیچ کا ہی دورانیہ دیا جائے. صحابہ نے کوشش بھی کی تھی 24 آورز کی, تو نبی اسلام نے پھر اس کے اوپر منع فرمایا کہ آپ اپنے اوپر وہ امتحان نہ ڈالو جو نہیں پورا کر سکو گے, کیونکہ 1-2 تو کر لو گے, 1-2 دن جب رکھنا ہوگا نا پورا, نہ صرف 30 ڈیز نا, کیونکہ صرف روزہ تو پھر وہی ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا دروازے فجر سے لے کے مغرب تک کا. سو دا ریئل پرابلم ہے کہ میں نے بھوک کی انڈیورنس ٹیسٹ نہیں کرنی اپنی, نہ پیٹ کی نہ اپنے اعصاب کی. یہ اعصاب کی جو ٹیسٹنگ ہے نا, اس سے ہٹ کے سوچ کی جو ایمپتھی کی ٹیسٹنگ ہے نا, وہ ہے اصل میں روزہ اس ایکسٹریم کو ایمپتھی کی ٹیسٹنگ کرتا ہے کہ جو ہمیں پتہ چلے کہ, اور یہ سٹیٹس بچوں کو پتہ ہونے چاہیے, اور یہ سٹیٹس رمضان میں پبلش ہونی چاہیے گھروں میں, کہ پاکستان, دنیا کو چھوڑیں, پاکستان میں اس وقت دنیا کی ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو 365 دن مجبوراً روزہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, یہ سٹیٹس اس کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے رمضان. ہم تو سوچتے ہیں نا فجر سے افطار تک کے لیے آتا ہے, مگر کروڑوں لوگ صرف پاکستان میں ہیں جو اس لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ کہہ سکیں کہ آج تو روزہ ہے. صرف اس وجہ سے وہ رمضان کا ویٹ کرتے, اصلی خوشی ان کی ہے. ورنہ ان کے بچے دن کو جب کھانا مانگتے ہیں نا تو ان کے پاس یہ جواز نہیں ہوتا کہنے کے لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں کیا کروں. سو یہ جی ہاں, یہ اس لیے آتا ہے رمضان کہ ان لوگوں کی شکلیں آنی چاہیے, اور ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے حالات تو سامنے آنے چاہیے کہ یہ بھی ہے دنیا میں اس وقت معاملہ, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ کھانے میں کیا کھانا ہے, افطاری میں کیا کھایا جائے.
فروٹ چاٹ نہیں رکھی. فروٹ نہیں تو یہ نہیں تو وہ, مطلب سوچیں ہمارے پاس مینیوز ہیں, ان کے پاس ایک مینیو ہے کہ آج یس یا نو کھانا ہے یا نہیں ہے. تو یہی ہے بات, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے تو ابھی تک کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا جس کی سیرہ میں وہ والی ٹریننگ نہ ہوئی ہو. نبی اسلام کے تھرو, سیرہ کا مطلب ہے سیرت النبی میں وہ والے ایگزامپل نہ ملی ہوں کہ جو اس ایکسٹریم اسپیکٹرم تک اس کی اس ایمپتھی کی انڈورنس ٹیسٹ ہوئی ہوئی. تو صحابہ تو زیادہ تر تو خیر تھے ہی, نبی علیہ السلام نے پوری لائف ایسے گزار کے دکھائی اپنی کہ جس میں کوئی ایک غریب کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے پاس تو پیسے تھے نا, جو پیسے ہوں تو پھر اللہ اللہ کرنا آسان ہوتا ہے. نبی السلام نے وہی لائف گزار کے دکھا دی ہے کہ لویسٹ کامن ڈینامینیٹر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اتنی بڑی مصیبتوں پہ اتنا بڑا ایمان کیسے آتا. ٹرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نا. تو ہم تو بہت بہت بڑے ناشکرے ہیں نا, مگر یہ شکر گزاری کی یا اس ہمدردی کا لفظ جو ہے نا اردو, ایمپتھی کی جو اردو ہے نا وہ ہے نہیں. میں ڈھونڈ بیٹھا ہوں, شاعر کا بیٹا ہوں میں, بڑی اردو ڈھونڈی ہے. وہ نس جو ہے نا ایمپتھی, جو انگلش کا لفظ ہے ایمپتھی, کسی کی تکلیف کے اندر خود پہنچ جانا, نہیں پہنچ جانا اس تکلیف میں, اس کے اندر, اس تکلیف کے اندر ادھر ہی پہنچنا جدھر وہ پہنچا ہوا ہے. اوہ, یہ اب اس کی ایک لفظ میں اردو ہے نہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان اصل میں بھوک پیاس کی ٹیسٹنگ نہیں ہے, اصل میں فلسفے کی ٹیسٹنگ ہے. ٹرو. کہ آپ کا لوگوں کے لیے کتنے مسلمان ہوئے ہو تم, مطلب اسلام نے تمہارے تھرو لوگوں کی کیا خدمت کروائی. سب سے پہلے تو سوچ بدلنی ہوتی ہے. بالکل. تو اگر آپ کو اپنے گلی محلے کے وہ لوگ نہیں پتہ, چھوڑے کہ تربت میں کتنے ہیں اور کراچی میں دور ریموٹ ایریاز میں کتنے لوگوں کے, پاکستان کے جو حالات ہیں, آپ کی اپنی گلی میں بھی وہ بندہ بیٹھا ہے جو 365 روزے مجبوراً رکھتا ہے. اور اگر ہمیں نہیں پتہ, میں تھوڑی سی اس پہ ایک پازیٹیو بات ضرور جو میں نے دیکھا ہے کراچی میں اسپیشلی, میں نے بڑے دسترخوان دیکھے الحمدللہ, افطار اور سحر پہ. سو الحمدللہ میرے بہت سارے دوست ہیں, میرے بھی کچھ بلا شبہ جاننے والے بھی ہیں. سو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک آج سے نہیں, نہ جانے کب سے, مطلب جب سے میں دیکھ رہا ہوں آتے جاتے, تو وہ لوگ مطلب ہیں, پازیٹیو والی سائڈ بھی بہت ہے. چلو ماشاءاللہ, انہیں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, ہمیں شاید ہمارے بھی کوتاہیوں کو نا درگزر ہو رہی ہے جو ایسے لوگ کر رہے ہیں. میں جیسے کہتے ہیں نا ہر گھر میں ایک حافظ ہونا ضروری ہے. آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو فیل والی بات, میں چاہ رہا ہوں ایک گھر میں ایک بندہ ضرور اس کا بیکن ہو, ایک ٹارچ ہو, ایک رکن کا ایک بیکن تو گھر میں ہونا چاہیے. مطلب آپ وائل فاسٹنگ, جب آپ روزے میں ہیں, آپ یہ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کہ یار ایک ایسا شخص جو کہ شاید پورا سال, چلیں پورا سال نہ صحیح, چند مہینے, میں کہتا ہوں چلیں پورا سال نہ صحیح, چند مہینے وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ گزارتا ہے. مطلب ایز این ایکٹر آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ بیکاز آئی ہیو ڈن سو مینی کیریکٹرز. آئی نو کہ ہم جب ان کی سائیکی دیکھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, جب ہم اس طرح کے کیریکٹرز پلے کرتے ہیں, تو ہمیں وہ ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, وہ دیکھنا پڑتا ہے, اس تکلیف کو جاننا پڑتا ہے. سو ایز اے ہیومن آئی تھنک ان رمضانوں میں یہ بہت ضروری ہے کہ, اور اس کا اثر بھی رہے پھر. جی بالکل, جب تک آپ اس گھر میں نہیں نہ گئے جس گھر میں ماں خالی پتیلے میں برتن ابال رہی ہے بچوں کو سلانے کے لیے, تب تک آپ کو اس دنیا میں آنے کا نا, مطلب آپ ابھی آئی نہیں ہیں لائف میں, اس شعور کو, اس لفظ کو ہی نہیں سمجھے جس کو شعور کہتے ہیں کہ انسان کس کام آ سکتا ہے. تو میں خالی وہی بات ہے, جب تک آپ کے اوپر نہ آئے تب تک میری بات کے اندر اثر ہی نہیں آئے گا, جب تک آپ کے اوپر سے یہ سینیریو نہیں گزرا ہوا یا دیکھا نہیں آپ نے کسی کو. تو یہ وہ چیزیں, اس کی ایکٹنگ نہیں ہو سکتی. بس یو کی ناٹ بی کہ میں روزے دار ہوں, یو کی ناٹ ایکٹ. وہی روزہ ویسی چیز ہے جو آپ دھوکہ دے نہیں سکتے, کیونکہ اب وہ آپ کا اور اللہ کا ہے. آپ نماز جھوٹی پڑھ سکتے لوگوں کو بغیر وضو کے پڑھ, ہمیں کیا پتہ وضو ہے کہ نہیں, ہمیں کیا پتہ. روزہ ایسی چیز ہے جو آپ جو ایکٹ نہیں کر سکتے, آپ کا یا تو ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہے وہ ایک ایسا روزے کا احساس ہے بالکل نا اصلی, آپ ایکٹ نہیں کر سکتے. اگر ہوگا تو آپ در بدر گھوم رہے ہوں گے کہ کہاں سے ڈھونڈوں میں ایک اور ایسا بندہ کہ جس کو میں افطار کراؤں, یا اس کو کس طریقے سے میں اس کو پہنچاؤں کچھ, جو کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جو ہمارے, میں آپ بتا رہا ہوں
اسلام اتنا بڑا بوجھ ہے ماشاءاللہ، جو ہم نے وعدے کر کے آ گئے ہیں نا، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اٹھانا ہے ہم نے. ایسے نہیں ہوگا کہ ہم عیاشی بھی کی اور جنت بھی کی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جنت ان سے کہہ دو کہ جنت اتنی سستی نہیں دوں گا، جنت اتنی سستی نہیں دوں گا، ان کو بتا دو. میں کو بتا رہا ہوں، یہ 5 رکن جو ہے نا، یہ کھڑکیاں ہیں، ان کے اندر سے نظر آتا ہے کہ اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو دن کے وقت سوتے رہنا، پورا پورا دن روزہ سو کے گزارنا. سوچیں، ہم تو مریضوں کے ساتھ ایمپتھائز کر رہے ہیں جو دن کے ٹائم سوتے رہتے ہیں، وہ بیچاروں کو ٹیکے لگے ہوتے ہیں دن کے. آپ اگر مریضوں کے ساتھ ایمپتھائز کر رہے ہیں کہ دن کے وقت سوتے وقت کیا ہوتا ہے، پھر تو الٹا رکن ہے. رمضان تو جتنی ہوش مانگتا ہے نا ایک روزہ. یہ میں نے آپ کو ایک کھڑکی دکھائی ہے، ایک بندے اس ماں کی گھر کے حالات دیکھیں جو پتیلے جان کے پتیلے کی آواز لگا رہی ہے کہ بچوں کو پتہ چلے کھانا پک رہا ہے، اس دوران سو جائیں گے. یہ سچے واقعات ہیں، یہ صرف ہوش میں رہ کے ہی محسوس کیے جا سکتے ہیں، سو کے نہیں. جب تک آپ پورے ہوش میں روزہ نہیں گزاریں گے، یہ مراقبہ ہے، اللہ کی قسم اتنا خوبصورت مراقبہ ہے نا یہ، کہ جب آپ مراقبے میں ہوں، سحری پہ اٹھیں اور آپ کو پتہ ہو کہ بھئی میں نے ابھی مراقبہ کرنا ہے، تب آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، کس کو لگے نا کہ میری باتیں بہت ایکسٹریم ہیں، تو ایک چکر لگا کے دیکھ لینا. ایکسٹریم تو نہیں، آپ بالکل ایک میرے خیال سے بڑی جہاں اس کے پیچھے جو نفسیاتی سینس ہے نا، وہ کامن سینس ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس پہ پین تاکہ سمجھ آ جائے، جی وہ تکلیف آپ کو سمجھ آ جائے، وہ روزے کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے. جی ہاں، وہ چیز ایک دفعہ آپ کے ذہن کو چھو کے گزر جائے. شاید زندگی میں کہیں جن رکن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جو کھڑکی کی آپ نے بات کی ہے، شاید کوئی ایک کھڑکی کھل جائے آپ کی زندگی. ہاں انشاءاللہ. زندگی میں آپ نے ایک کھڑکی بھی پوری طرح کھول لی اور وہاں سے ہوا آ گئی تو اور کیا فیصل، میں آپ کو بتاؤں، روزے کا نا ہمیں نہیں، ان غرباء کو انتظار ہونا چاہیے کہ اب ان کو پتہ چلے گا اللہ کی طرف سے، اور یہ ہماری طرف دوڑیں گے، کیونکہ اب ان کو فیل ہوئے گی کہ ہم پہ گزرتی کیا ہے. اور ہماری مطلب لٹرلی رمضان شوڈ بی دا بیسٹ منتھ فار آل غرباء. کیونکہ مطلب فار ایگزامپل آج کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں کیا کم مسائل ہیں، تو کسی اور ملک میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہمیں نیچرلی ہو، تو ہم بھی کہتے ہیں نا اب ان کو پتہ چلا ہے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے. تو ناؤ دنیا بھر میں مسائل ہیں یار. جی جی بالکل بالکل. کیا غربا کیا دنیا میں نہیں ہے؟ میں ابھی وین آئی واز ان دبئی تو مجھے پتہ چلا کہ جو ابو دھابی کی گورنمنٹ ہے اس نے ایک سرٹن ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دی ہے دبئی کو، جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کے راشن کے لیے. بالکل. تو یہ بات نہیں ہے کہ مطلب آپ کوئی کنٹری یہاں غربت فری تو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہاں پہ چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. یہاں پہ میں آؤں گا کسی ٹاپک پہ کہ یہاں پہ کیوں نہیں کی جاتی، مگر سوچیں. اچھا، اس پہ تو میرے پاس بھی کچھ سوال ہیں جو میں بالکل آپ سے پوچھوں گا، لیکن ہم بعد میں اس کے اوپر جائیں گے. پر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بڑا ایک الگ پوائنٹ جو ہے نا وہ ٹچ کیا ہے. جب میں اصل میں نا اس کو سائیکولوجیکل اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ یوز کیے ہیں قرآن میں روزے کے وقت، کہ روزہ کیوں فرض کیا. اللہ نے بتایا ہمیں کہ تیرے اندر وہ تقوی آ جائے کہ صرف اللہ سے ڈر کے یہ معاملہ اللہ کی علاوہ کوئی نہیں کر رہا، کہ اتنی تفریق ہے اس تقسیم میں کہ ایک بندے کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا اور ایک کو سب کچھ ملا ہوا ہے. روزے کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ قرآن خود بتا رہا ہے کہ تاکہ تیرے اندر یہ والا تقوی آ جائے. تم پہ بھی روزہ فرض کیا اور ہر امت پہ کیا میں نے، اللہ نے کہا تاکہ تیرے اندر وہ پرہیز آئے، وہ ڈر آئے، وہ تقوی آئے. کہ یہ ٹرائنگل کیا ہے کہ ایک غریب بالکل لاچار ہے سوشولوجیکلی اور ایک امیر کے پاس سب کچھ ہے. تیسرا ٹرائنگل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بغیر کسی وجہ کے، اپیرنٹ وجہ کے، ایک بندے کو دے رہے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتا، اور ایک بندے کو بالکل بھی نہیں دے رہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے نہیں کرتا. تو روزہ کہاں سے آگے بیچ میں؟ روزہ اس لیے ہے کہ اب تو کنیکٹ کر اس کے ساتھ کہ ایسا میں نے کیا تیر مارا ہے جو مجھے اس وقت رزق مل رہا ہے کہ جس میں میرے پیدا ہونے سے پہلے انتظام ہو چکا تھا میرے والد صاحب کے تھرو. ایسا میں نے کیا تیر مارا ہے؟ اور اس بچے نے کیا قصور کیا ہوا ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ سے ریسورسز چھین لی گئی تھی، وہ آیا ہے، وہ بھوکا ہے. تو اٹس اے ٹیسٹ آف اس. جس کے پاس ہے نا سحری اور افطاری کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، یہ ہے اس کا امتحان آ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے جیسے کہ اس کو افطاری کی خوشی ہے. افطاری کی خوشی دیکھیں کیسے ہم نے
ہمیں اصل میں منانی چاہیے افطاری خوشی کہ ہمیں پتہ چلے کہ اب پتہ چلا ہے کہ اتنی بڑی چیز تھی یہ جو ہمیں بغیر کسی مطلب وی ڈنٹ ڈیزرو اٹ اینڈ وی گاٹ اٹ فار فری. مطلب سیریسلی وی جسٹ گاٹ اٹ فار فری بیکاز اماں ابا کو رزق لگا ہوا تھا, میں پیدا ہو گیا ان کے گھروں میں. یہ ہے یو نیڈ ٹو ارن اٹ ناؤ. یہ ہے رمضان کا درس کہ چل بیٹا ارن دس. ایک ایک نوالا پوری طریقے سے ڈیزرو کر. اب کیسے ادھر تک پہنچ, اپنے ایٹ لیسٹ دل کو اور سوچ کو تو پہنچا کہ جس کے پاس نہیں ہے, تب تاکہ تیرا کنیکشن بن سکے اس کے ساتھ. آئی ہوپ. بخیر پورا رمضان بھی سے بات کریں تو کم ہے. ہاں بالکل بالکل, لیکن چلیں پھر بھی جتنے لوگ بھی یہ احساس رکھتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں, بالکل اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے, ان کے دسترخوان وسیع کرے تاکہ وہ لوگوں کے لیے اور اس طرح کی امداد جو ہے وہ کرتے رہیں, مدد کرتے جی ہاں بالکل. دیکھیں ہر گھر میں نا دسترخوان کھل جانا چاہیے رمضان میں. میں نے کہا نا غربا کو اتنی خوشی ہونی چاہیے, ویٹ کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے, اس وقت دروازے کھل جائیں گے. بالکل. مگر ہمارے الٹ ہو رہا ہے, چھپ جاتے ہیں, کیوں سو رہے ہوتے ہیں سارے کے ساتھ. اچھا ول کنٹینیو. ایک اور ٹاپک ہے تو انشاءاللہ کل والے ایپیسوڈ میں رمضان کے حوالے سے ہی ہے, اور وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. باتوں باتوں میں آپ نے ایک بات کی تھی اور وہ دماغ میں پھنس گئی ہے بات. انشاءاللہ کل ملتے ہیں.